دنیا کے گرد ایک سفر۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ دنیا گول ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ حقیقت بھی بیان کی جاتی تھی کہ اگر تم کسی بھی ایک سمت میں مسلسل 24,800 میل چلتے چلے جاؤ تو دوبارہ وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے چلے تھے۔ بچپن میں یہ بات عجیب معلوم ہوتی تھی، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ اس بات کی سچائی کا عملی امتحان تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے بس میں یہ کہاں ہے کہ ہم 24,800 میل چلتے چلے جائیں۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ بڑے ہو کر یہ تجربہ ہمیں بھی کرنے کی نوبت آئے گی، لیکن چند روز پہلے یہ نوبت آ ہی گئی۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مجھے 13 دن واقعتاً زمین کے گرد اس طرح سفر کرنا پڑا کہ تقریباً ایک ہی سمت یعنی مغرب میں مسلسل سفر کرتے ہوئے دوبارہ وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ کراچی سے 1 جون کو مغرب کی سمت سفر شروع کیا۔ فرینکفرٹ سے ہوتا ہوا کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورنٹو پہنچا۔ وہاں سے پھر مغرب میں سفر کرتا ہوا میٹاپولس کے راستے سان فرانسسکو اور پھر لاس اینجلس پہنچا۔ وہاں سے پھر مغرب میں سفر کرتے ہوئے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو اور وہاں سے 12 جون کی رات کو دوبارہ کراچی پہنچ گیا۔ اس طرح کرۂ زمین کے گرد واقعی ایک دورہ مکمل ہو گیا۔ جغرافیائی اعتبار سے تو یہ سفر ایک دلچسپ اور منفرد تجربہ تھا ہی۔ اس سفر میں جو دوسرے تجربات حاصل ہوئے اور جو نئی معلومات بہم پہنچی، دل چاہتا ہے کہ سامعین کو بھی ان میں شریک کروں، لہذا یہ مختصر سفرنامہ حاضر ہے۔ دراصل ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم میرے بعض دوستوں نے وہاں اسلامی بینکنگ پر ایک 2 روزہ سیمینار منعقد کیا تھا۔ سیمینار کا انتظام کرنے والوں میں کینیڈین مسلمانوں کی قدیم ہر دل عزیز شخصیت جناب سعید الظفر صاحب، جناب عبدالحی پٹیل اور ہمارے سفید فام امریکی نومسلم دوست جناب تھامس اسٹیون، جن کا اسلامی نام عبدالقادر تھامس ہے، بطور خاص قابل ذکر ہے۔ مجھے اس سفر کی دعوت انہی حضرات نے سیمینار میں شرکت کے لیے دی تھی۔ ادھر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے بعد احباب کا مدت سے اصرار چل رہا تھا کہ میں چند روز ان کے ساتھ گزاروں۔ اس سے قبل جتنی مرتبہ امریکہ جانا ہوا، میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی فرمائش پوری کرنے سے قاصر رہا، اور پچھلے سال امریکہ سے واپسی پر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی شمالی امریکہ کا سفر ہوا تو ان کی فرمائش پوری کروں گا۔ اس لیے میں نے ٹورنٹو سے کیلیفورنیا کا پروگرام بھی بنا لیا، اور جب کیلیفورنیا یعنی مغرب میں دنیا کے آخری سرے تک پہنچنا طے ہو گیا تو پھر کئی وجہ سے مناسب یہی تھا کہ میں اٹلانٹک کے بجائے بحر الکاہل کے راستے واپس آؤں۔ اس لیے بیچ میں ایک منزل ٹوکیو جاپان بھی ہو گئی، جہاں میں اس سے پہلے نہیں گیا تھا۔ 1 جون کی صبح 8 بجے لفٹ ہنسا کے طیارے کے ذریعے روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے دبئی رکا، پھر 7 گھنٹے کی پرواز کے بعد جرمنی کے شہر فرینکفرٹ پہنچا، جہاں دوسرے جہاز کے انتظار میں تقریباً 3 گھنٹے ٹھہرنا ہوا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہاں سے لفٹ ہنسا ہی کے دوسرے جہاز میں شام 5 بجے ٹورنٹو کے لیے روانگی ہوئی۔ یہ 8 گھنٹے کی پرواز بحر اوقیانوس اٹلانٹک پر ہوئی۔ چونکہ جہاز سورج کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف محو سفر تھا، اس لیے پورے 8 گھنٹے تک عصر کا وقت چلتا رہا، اور جب ٹورنٹو کے وقت کے مطابق میں 7 بجے شام ایئرپورٹ پر اترا تو ابھی مغرب میں تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے، کیونکہ مغرب وہاں شام کو 9 بجے ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر احباب کی ایک بڑی جماعت استقبال کے لیے موجود تھی۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی ریگل کانسٹیلیشن ہوٹل میں قیام ہوا۔ ہوٹل پہنچنے تک 8 بج گئے۔ پاکستان سے روانہ ہوئے 21 گھنٹے ہو چکے تھے اور کراچی میں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ بستر سے زیادہ لذیذ اس وقت کوئی اور چیز نہ تھی، مگر مغرب میں 1 گھنٹہ اور عشاء میں 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ اس دوران ہوٹل میں دوستوں سے ملاقات رہی۔ ہوٹل ہی میں دوستوں نے ایک ہال مندوبین کی نماز باجماعت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ 10:30 بجے شب عشاء کی نماز وہاں باجماعت پڑھی، اس کے بعد سونے کی نوبت آئی۔ ٹورنٹو کانفرنس۔ اگلے ہی دن یعنی 2 جون کو صبح 8:30 بجے سے سیمینار شروع ہونا تھا۔ سیمینار کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں شمالی امریکہ کے مختلف علاقوں سے نہ صرف مسلمانوں کی خاصی تعداد بطور سامع حصہ لے رہی تھی، بلکہ بہت سے غیر مسلم اور کینیڈا کی حکومت کے بعد اہم ذمہ دار افراد بھی شریک تھے۔ مثلا کینیڈا کی پارلیمنٹ کے ایک اہم ممبر مسٹر ڈیرک لی، جو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ عہدہ وہاں کے حکومتی نظام میں بڑی حساس اہمیت کا حامل ہے۔ نیز صوبہ انٹاریو کی وزارت خزانہ کی پارلیمنٹری سیکرٹری مسز ازابیل بسیٹ، بینکوں اور مالیاتی امور کے سابق سیکرٹری خزانہ مسٹر ڈان بلینکرن بھی شامل تھے،
اور سیمینار میں ان کو مدعو کرنے سے منتظمین کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کینیڈا کو یہ معلوم ہو کہ اسلامی مالیاتی اداروں کا قیام مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور حکومت کو اس معاملے میں ان سے کیوں تعاون کرنا چاہیے۔ سیمینار کا پہلا اجلاس مسٹر ڈان بلینکرن کی صدارت میں رکھا گیا تھا۔ میں ان سے پہلے بھی ٹورنٹو ہی میں مل چکا تھا۔ 2 سال پہلے جناب سعید الظفر صاحب نے ایک ناشتے پر ہمیں جمع کر کے ان سے یہاں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کی بات چلائی تھی۔ سیمینار کی ابتدا میں انہوں نے مختصراً میرا تعارف کرانے کے بعد پہلے مقرر کے طور پر مجھے خطاب کی دعوت دی۔ چونکہ شرکاء میں مقامی غیر مسلم شرکاء کی بھی خاصی تعداد موجود تھی، اس لیے اس خطاب میں نے اپنا موضوع یہ رکھا تھا: اسلام اور اسلامی شریعت بنیادی طور پر کیا ہے، اور انسان کے سماجی اور معاشی مسائل سے اسلام کا کیا تعلق ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ موجودہ دور میں سیکولرزم کو جدید ترین نظریے کے طور پر اس طرح قبول کر لیا گیا ہے کہ دین و مذہب کا انسان کے اجتماعی مسائل سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ مذہب کو ایک شخصی معاملہ قرار دے کر اسے خاص طور پر معاشی اور عمرانی مسائل سے یکسر خارج کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس نظریے پر ایمان لا کر پلے بڑے ہیں، عام طور سے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی دین و مذہب کا تجارت و معیشت سے کیا تعلق ہے۔ لہذا میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسلام محض چند عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ہر اس شعبے میں ہدایت فراہم کرتا ہے جہاں عقل انسانی کے ٹھوکر کھانے کا احتمال موجود ہو۔ اس ضمن میں میں نے عقل کی حدود اور وحی الہی کی ضرورت و اہمیت پر مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے اسلام کی معاشی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ سوشلزم یا کمیونزم کی شکست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو اب ایک حقیقت مطلقہ کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ مغرب کے بعض حلقے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیکولر ڈیموکریسی اور سرمایہ دارانہ معیشت پر انسانی تاریخ اپنے آخری عروج تک پہنچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں نے امریکی وزارت خارجہ کے ایک افسر کی مشہور کتاب دی اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین کا حوالہ دیا، جس میں تقریباً یہی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سوشلزم یا کمیونزم سرمایہ دارانہ معیشت کی باعث ناانصافیوں کا رد عمل تھا۔ آج اسے اگر اپنی ذاتی خامیوں کی وجہ سے شکست ہو گئی ہے تو یہ سمجھنا خود فریبی ہوگی کہ سرمایہ دارانہ معیشت کی خرابیاں دور ہو گئی ہیں، جب تک تقسیم دولت میں ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر آج ایک کمیونزم نے شکست کھائی ہے تو کل کوئی دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور انسانیت اسی افراط و تفریط کے گرداب میں مبتلا رہے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی معاشی تعلیمات موجودہ دنیا کے سامنے ایک تیسرا راستہ پیش کرتی ہے جو افراط و تفریط سے خالی ہے، بشرطے کہ اسے سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور میں اسے روح عمل لانے کے لیے مناسب مشینری تیار کی جائے۔ آج ان تعلیمات کو ٹھیک سمجھنا صرف مسلمانوں ہی کی نہیں، پوری انسانیت کی اور خاص طور پر مغرب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مغرب جو ان تعلیمات کا سب سے زیادہ محتاج ہے، انہیں ٹھیک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بلکہ جب کبھی ان تعلیمات کی بات کی جاتی ہے تو ایسی بات کرنے والوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ گھڑی کی سوئی پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں نے اسلام کی بنیادی معاشی تعلیمات مختصراً بیان کی اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ تقسیم دولت کی ناہمواریوں کو ختم یا کم کرنے میں ان سے موجودہ دور میں کس طرح مدد مل سکتی ہے۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی رہا، جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور اس سے بات کی وضاحت میں مزید مدد ملی۔ جناب پرویز نسیم صاحب ٹورنٹو میں ایک ایسے ادارے کے سربراہ ہیں جو مسلمانوں کو مکانات کے حصول کے لیے اسلامی طریقے سے شرکت کی بنیاد پر سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کے طریقہ کار کو شرعی اصولوں کے مطابق بنانے میں تھوڑا بہت حصہ میرا بھی رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ادارے کے طریقہ کار کو مفصل طور پر بیان کیا اور بتایا کہ وہ کتنا کامیاب رہا ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ہمارے ایک امریکی نژاد نو مسلم دوست جناب عمر فشر ہیں۔ وہ عرصے سے امریکہ میں ایک انشورنس کا ادارہ اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس سلسلے میں ان سے میری پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور خط و کتابت کے ذریعے بھی رابطہ رہا ہے۔ انہوں نے سیمینار میں مروجہ انشورنس اور تکافل کے اسلامی اصولوں کا فرق واضح کیا اور امریکہ میں اسلامی انشورنس کمپنی قائم کرنے کے لیے اپنا مفصل منصوبہ تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ملائیشیا اور ایران کے مندوبین نے اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی بینکنگ کے لیے کیے گئے اقدامات اور ان کی عملی صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔
دوسرے دن بھی کانفرنس جاری رہی اور مجھے دوبارہ خطاب کی دعوت دی گئی تاکہ میں تمویل، فائنینسنگ کے اسلامی طریقوں کی وضاحت، اسلامی بینکوں کی نگرانی اور مرکزی بینک کے ساتھ ان کے رابطے کے موضوع پر اظہار خیال کروں۔ چنانچہ دوسرے روز بھی میں نے اس موضوع پر خطاب کیا۔ اسی روز کانفرنس کے ختم ہونے سے کچھ پہلے صوبہ انٹاریو کی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خزانہ ایزابیل ویسٹ نے بھی بڑا دلچسپ اور پرمغز خطاب کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلامی بینکنگ، اس کے عملی مسائل اور دنیا بھر میں قائم ہونے والے مالیاتی اداروں کے بارے میں اتنی معلومات ہیں کہ ہمارے بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی اتنی معلومات نہیں ہے۔ ان کی تقریر میں کینیڈا کے مسلمانوں کی تاریخ اور حکومت کینیڈا سے ان کے روابط کے موضوع پر بھی بہت اچھی معلومات تھیں۔ یہ تقریر لکھی ہوئی تھی، مگر ان کے پاس ایک ہی کاپی تھی۔ میں نے ان سے تقریر کی کاپی کرنے کی فرمائش کی، چنانچہ اپنے ایک دوست کے ذریعے اس کی کاپی میں نے حاصل کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری تقریر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کئی لحاظ سے باعث دلچسپی اور معلومات آفریں ہوگی، اس لیے میں نے ان سے اس کی اشاعت کی اجازت بھی لے لی تھی۔ میں ذیل میں اس تقریر کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ٹورنٹو کی اسلامی بینکنگ کانفرنس میں مسز ایزابیل ویسٹ کی تقریر۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسے موقع پر آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں جب آپ حضرات اسلامی بینکنگ اور فائنانس کے تعلق سے دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیوں پر بحث کر رہے ہیں، اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ یہ کانفرنس صوبہ انٹاریو کے شہر ٹورنٹو میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ شہر یعنی ٹورنٹو بہت سے مذاہب، ثقافتوں اور نئے افکار کا ایک کاسموپولیٹن مرکز ہے، کیونکہ کرہ زمین اب ایک بستی کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب اس بستی میں جغرافیہ کی اتنی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اس لیے اب کامیاب ترین بزنس وہ ہوں گے جو ایسے آلات تیار کر سکیں جو اپنا کاروبار بہت سی ثقافتوں اور بہت سے براعظموں تک وسیع کر سکتے ہوں، اور کامیاب ترین ممالک اور صوبے وہ ہوں گے جو اس قسم کے بزنس کو ترقی دے کر ان سے آخری امکانی حد تک فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی بینکنگ پر گفتگو اب صرف اسلامی دنیا یا صرف مسلم اقوام کی حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کا دائرہ اب اتنا وسیع ہو رہا ہے کہ اس میں غیر مسلم ممالک اور ان کی وہ حکومتیں بھی شامل ہو رہی ہیں جو مالیاتی معاملات کا نظم و نسق متعین کرتی ہیں۔ اسلامی بینکنگ پر بحث کینیڈا کے ان مسلمانوں کے لیے بطور خاص اہمیت رکھتی ہے جو اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ بہت سے حضرات قرآن کریم کے ان احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو سود کے خلاف ہیں۔ اس مقدس کتاب کی دوسری صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے تجارت کی اجازت دی ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ نیز آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا سود کو ہر قسم کی برکت سے محروم رکھے گا۔ لہذا اسلامی بینکنگ اور فائنانس کا مسئلہ اب ان لاکھوں مسلمانوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا حامل ہے جو گزشتہ 25 سال کے دوران مغرب میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور یورپ، ریاست متحدہ امریکہ اور یہاں کینیڈا میں معاشی طور پر کامیاب اقلیتوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں یعنی کینیڈا میں مسلمان اس وقت سے موجود رہے ہیں جب سے کینیڈا موجود ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہاں مسلمانوں کا وجود 1871 سے ثابت ہے، یعنی کنفیڈریشن کے قیام سے صرف 4 سال بعد۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 13 بتائی جاتی ہے۔ 1901 میں یہاں مسلمانوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہو گئی تھی، اور یہی وہ سال ہے جب ایک مسلمان کی قیادت میں جنوبی ایشیا کا ایک گروپ کینیڈا میں آ کر آباد ہوا۔ آج کینیڈا کے اعلان شدہ اعداد و شمار کے مطابق یہاں کم از کم 3.5 لاکھ کینیڈین مسلمان ہیں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کا اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ کینیڈا میں مسلمانوں کا عددی ریکارڈ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کینیڈا کی غیر عیسائی آبادی کا 1/4 حصہ ہیں۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بعد یہاں کا تیسرا سب سے بڑا مذہبی گروپ ہیں، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابھی تک ان کی تعداد یہودیوں سے زیادہ نہیں ہے تو مستقبل قریب میں یقیناً ان کی آبادی یہودیوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کے مسلمان کینیڈا کی دوسری آبادی کے مقابلے میں نوعمر ترین گروپ ہیں، کیونکہ ان کی آبادی کا تقریباً 1/3 30% حصہ 20 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے۔ ملک کی لیبر فورس میں آئندہ ان کی شمولیت کا تناسب باہر نکلنے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کو یہاں ملازمتیں حاصل کرنے اور ترقی کرنے میں اپنے والدین سے کہیں کم رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ ہیلی فیکس کی سینٹ میری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اطہر اکبری نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے مطابق مسلمان یہاں کی اقلیتوں میں تعلیم کی سطح کے لحاظ سے صرف یہودیوں کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔
ان کی آبادی کا 17% حصہ ایسا ہے جس نے 18 سال یا اس سے زیادہ کی تعلیم مکمل کی ہوئی ہے۔ ان تمام حقائق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کینیڈا اور اونٹاریو کی معاشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں ان کی موجودگی سے یہاں کی سیاحت کو فروغ ملا ہے، کیونکہ ان کے رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے کینیڈا آتے ہیں۔ نیز یہاں کے مسلمان تاجر بیرون ملک تجارت کے نئے مواقع ملک کو مہیا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں مشرق بعید میں کینیڈا کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے جو مشن گیا تھا، اس میں بعض مسلمان تاجر اس سفر میں وزیر اعظم مائک ہیرس کے ساتھ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے مسلمان کینیڈا میں اپنی موجودگی کا احساس عام کر رہے ہیں۔ کیونکہ مسلمان یہاں بڑی تعداد میں ہیں اور خوشحال ہیں، اس لیے وہ ہر بڑے شہر اور قصبے میں حکومت کی کسی مالی مدد کے بغیر مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں۔ صرف ٹورنٹو کے میٹرز علاقے میں 2 درجن سے زیادہ ایسی مسجدیں ہیں جو بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن اور تعمیر کی گئی ہیں۔ شہر کے تقریباً 40-50 مقامات پر جمعہ کے بڑے اجتماعات نہایت باقاعدگی سے منعقد ہوتے ہیں، اور اب یہاں کے افسران روز بروز اپنے مسلمان ملازمین کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چھٹی دینے کا اہتمام زیادہ کر رہے ہیں۔ اور یہ رجحان بھی پیدا ہو رہا ہے کہ رمضان میں روزے داروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، اور اب صوبہ انٹاریو کی حکومت اپنے غیر عیسائی ملازموں کو 2 مذہبی چھٹیاں دیتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ 2 چھٹیاں 2 عیدوں کے موقع پر فراہم کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1 بلین سے زیادہ ہے، لہذا اس بات سے کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے کہ اسلامی بینکنگ کے فروغ میں ہر سال 17% اضافہ ہو رہا ہے۔ اور زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ اور فائنانس صرف مشرق وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا کے مسلمان ملکوں ہی میں اہمیت حاصل نہیں کر رہی، بلکہ مغربی دنیا اور بعض دوسری منڈیوں مثلاً جنوبی افریقہ کے بینکاری حلقوں میں بھی بہت مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اگرچہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اسلامی مالیاتی ادارے قائم ہو رہے ہیں، مثلاً لکسمبرگ، ڈنمارک، آسٹریلیا، لیکن ماہانہ رسالے امریکن بینکر نے اپنی جنوری 1997 کے شمارے میں لکھا ہے کہ ابھی کینیڈا میں ایسے ادارے قائم نہیں ہوئے۔ چونکہ اسلامی بینکنگ روایتی بینکوں کی خالص مالیاتی سرگرمیوں سے آگے جاتی ہے، اس لیے کینیڈا کی بینکاری کی مارکیٹ میں ان اداروں کا داخلہ ضابطوں کی کچھ رکاوٹوں سے خالی نہیں ہوگا۔ مغربی دنیا کی منڈیوں میں بینکاری کے نئے تصورات متعارف کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے ضابطوں کا سامنا کیا جائے جو اسلام کے مالیاتی تصورات کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ جب سے دنیا میں انٹرنیٹ بینکنگ شروع ہوئی ہے، ہم ایک عالمی معیشت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسی اجتماعی منڈی کی طرف جو جغرافیائی حدود سے نا آشنا ہے۔ لہذا مغرب کے مالیاتی اداروں کو روز بروز ایسے نئے طریقے تلاش کرنے پڑیں گے جو اسلامی بینکنگ کی ابھرتی ہوئی مارکیٹ اور اس کی ممکنہ ترقی سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ تاہم کینیڈا میں بینکنگ کے معاملات وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہیں، اور چونکہ میرے دوست مسٹر ڈان بلینکرن ان معاملات میں ایکسپرٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا میں اس موضوع کی تفصیلات ان پر چھوڑتی ہوں۔ البتہ میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے مسلمانوں نے کینیڈا کے معاشی نظام کے تحت کام کرتے ہوئے بھی ایسے جدید راستے تلاش کیے ہیں جن کے تحت وہ اسلام کے غیر سودی بینکاری کے احکام پر عمل کرتے ہوئے دوسرے طریقوں سے کاروبار کریں۔ مثلاً ٹورنٹو میں اسلامک ہاؤسنگ کوآپریٹو نے اپنے ممبران کو سودی قرض کے بغیر مکانات حاصل کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس قسم کی کوششیں ذاتی استعمال کے قرضوں اور دوسرے تجارتی معاملات کے سلسلے میں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن اسلامک فائنانس کے میدان میں جو رجحان انتہائی سرگرمی سے بڑھ رہا ہے وہ اسلامی ایکویٹی فنڈ کا رجحان ہے، اور ماہنامہ بینکر کی فروری 1997 کی اشاعت کے مطابق مارکیٹ میں اس کے سائز کا اندازہ $1.5 بلین سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے۔ اسلامی ایکویٹی فنڈ مغربی طنز کے میوچل فنڈز سے ملتے جلتے ہیں، جن میں کمپنیوں کے شیئرز کا ایک مشترک کھاتہ وجود میں لایا جاتا ہے اور کوئی پیشہ ور ماہر اسے چلانے کا اہتمام کرتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں مقیم عالمی بینک کے ضمیر اقبال کا کہنا ہے کہ اسلامی ایکویٹی فنڈ مغرب کے میوچل فنڈز سے ایک ہی بنیادی معاملے میں مختلف ہے کہ اس میں شیئرز کے انتخاب کے لیے ایک سخت اسکریننگ کرنی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں صرف وہی شیئرز خریدے جا سکتے ہیں جو تمویل کے اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ ایکویٹی فنڈز اسلامی سرمایہ کاری کے لیے فطری طور پر سب سے زیادہ موزوں راستہ ہیں، کیونکہ اسلام کے مالیاتی اصول معاشی وسائل کے پیداواری استعمال، منصفانہ حصہ داری اور خطرات میں شرکت کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں نجکالی کا جو عمل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اسلامی ایکویٹی فنڈز کے لیے بڑے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔
دنیا بھر کے علاوہ خود اونٹاریو میں نجکاری سرمایہ کاروں کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ تجارتی کاروبار کی ملکیت میں حصے دار بنے، اور یہ کام اسلامی ایکویٹی فنڈز تشکیل دینے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تاہم اسلام کی روز سے شیئرز کے انتخاب پر جو کڑی شرائط عائد ہیں، ان کی وجہ سے فنڈ کو تنوع پذیر بنانا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی فنڈز کے منتظمین دنیا بھر میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہونے کے منتظر ہیں۔ اگر یہاں اس کانفرنس میں کچھ ایسے فنڈز کے منتظمین موجود ہوں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اونٹاریو کیوں سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہمارے یہاں ٹیکسوں کا ماحول مسابقانہ ہے۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سے کاروبار ہیں جو سرمایہ کے منتظر ہیں۔ ہمارے پاس سیاسی استحکام موجود ہے اور ہماری اسٹاک مارکیٹ میں اوپر جانے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور ہماری حکومت ایسی ہے جو ہمارے بجٹ کے خسارے اور قرضوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہے۔ اسلامی ایکویٹی فنڈز کی طرح کی جدید ترین پیداوار کو متعارف کروانا کینیڈا میں اسلامی بینکنگ کے لیے ایک حقیقی چیلنج ہے۔ اگر اس چیلنج کا کامیابی کے ساتھ سامنا کر لیا گیا تو اسی سے کینیڈا میں اسلامی مالیاتی بازار کے قیام اور بقا کا صحیح تعین ہوگا۔ مسلمانوں نے جس طرح کینیڈا سے اپنے آپ کو ہم آہنگ بنایا ہے، اور کینیڈا جس طرح اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگ بنا رہا ہے، وہ اسلام اور کینیڈا دونوں کے لیے قابل تعریف ہے۔ کینیڈا نئی مذہبی اقلیتوں کو خوش آمدید کہنے کی ایک باعزت تاریخ رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ کثیر النوع قوم ہیں۔ اسی طرح اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اور مسلمان اسی طرح مختلف ثقافتوں، مختلف زبانوں اور مختلف نسلوں کا مجموعہ ہے جیسے کینیڈا۔ لہذا یہ امر باعث تعجب نہ ہونا چاہیے کہ کینیڈا کے مسلمان کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک مذہبی اور ثقافتی روایت قائم کرنے میں نہایت کامیاب رہے ہیں۔ مختلف اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور نئے آنے والوں کی یکے بعد دیگرے مختلف لہریں ہماری قوم کو روئے زمین پر ایک منفرد قوم کا درجہ دے رہی ہیں۔ کانفرنس کے بعد 3 جون کو سیمینار کے اختتام کے بعد میں ایک دن مزید ٹورنٹو میں رہا۔ یہ دن بھی بڑا مصروف گزرا۔ مختلف ممالک میں جانوروں کو ذبح کرنے کی جو طریقے رائج ہیں، ان پر جون کے آخر میں اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے سالانہ اجلاس میں بحث ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ایک مقالہ مجھے بھی پیش کرنا ہے، اس لیے میں بذات خود ان طریقوں کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ پچھلے سفروں میں اس کام کا کچھ حصہ پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ بعض مذبح خانے اس مرتبہ ٹورنٹو سے کچھ فاصلے پر جا کر دیکھے۔ اس کے علاوہ ٹورنٹو اسٹار کینیڈا کا صفحہ اول کا اخبار ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کے ایڈیٹوریل صفحے کے ایڈیٹر ایک پاکستانی مسلمان جناب ہلال صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے دوپہر کے کھانے پر بدو کیا تھا۔ آج عوام کی ذہن سازی میں اخبارات کا جو کردار ہے وہ کسی بھی باخبر انسان سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ جناب صدیقی کے ٹورنٹو اسٹار کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل ہونے سے بہت سے مسلم مفادات کا تحفظ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر ڈیرک لی اور مسز ایزابیل بیسٹ نے دعوت دی تھی کہ صوبہ اونٹاریو کی اسمبلی کی کارروائی آ کر دیکھی جائے۔ اتفاق سے ایک روز پہلے ہی کینیڈا میں عام انتخابات ہوئے تھے اور کنزرویٹو پارٹی برسر اقتدار آ گئی تھی۔ مسٹر لی بھی اسی پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے رائے دی کہ اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، چنانچہ دوپہر کے کھانے کے بعد اونٹاریو کی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہوا اور کارروائی دیکھی۔ اس وقت سوال و جواب کا وقفہ تھا اور اپوزیشن بینچوں کی طرف سے حکومت پر اعتراضات کی زبردست بچھاڑ ہو رہی تھی۔ کسی تنازع کے حل کے لیے حکومت نے کوئی عدالتی ٹریبونل بنائے تھے۔ اپوزیشن ان ٹریبونلز کے قیام اور ان کے طریقہ کار کو غیر جمہوری قرار دے رہی تھی، اور حکومت کے اس اقدام کو بربریت سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ ہم پاکستان میں اسمبلی کے کارروائی کے انداز اور شور و شغب کے جس طریقے کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، یہاں کی کارروائی دیکھ کر اس احساس میں کچھ کمی آئی، اس لیے کہ جو کارروائی ہم نے دیکھی اس میں شور و ہنگامہ، ایک دوسرے کی بات نہ سننے، مخالف نقطہ نظر کو برداشت نہ کرنے اور بولتے ہوئے شخص کے بیچ میں مداخلت کا وہی انداز نظر آیا جسے آج کل صحافتی زبان میں مچھلی بازار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سارے ہنگامے میں اسپیکر تقریباً بے بس نظر آتا تھا۔ مدینہ مسجد ٹورنٹو کی سب سے بڑی مسجد ہے اور ماشاءاللہ بھاری تعداد میں مسلمانوں کا مرکز۔ وہاں کے امام و خطیب مولانا محمد خلیل صاحب کے اصرار پر مغرب سے عشاء تک وہاں خطاب ہوا۔ دور دور سے محبت کرنے والے حضرات وہاں جمع ہو گئے تھے۔ پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس خطاب کے بہانے بہت سے ان دوستوں سے ملاقات ہو گئی
جن سے اس مختصر قیام میں پہلے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ٹورنٹو شمالی امریکہ کے ان شہروں میں سے ہے جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور مسجدوں، مدرسوں اور اسکولوں سے لے کر مسلمانوں کے اپنے ہر قسم کے ادارے ہیں، اور ہر مرتبہ انہیں روبہ ترقی دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ اس مرتبہ ٹورنٹو میں میرا قیام صرف 3 دن رہا۔ ان میں سے 2 دن سیمینار میں مشغولیت رہی اور ان حضرات سے ملاقات کے لیے بمشکل 1 دن مل سکا۔